السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے قتل کس کا ہوا اور کیوں ہوا، اور بھی بہت ساری معلومات اس ویڈیو میں ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے اور ان کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے ہو گئی، جب ان کی زندگی ازدواجی گزرنے لگی تو ان کی اولاد کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا کو روزانہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ روزانہ وہ اللہ کی مشیت ہے، وہ چاہے تو 9 مہینے میں بچے کو بنائے اور وہ چاہے تو 9 گھنٹے میں، وہ قادر مطلق ہے۔ کیونکہ اس وقت دنیا کی شروعات تھی، نشو و نما ہونا تھا، جس کی بنیاد پر بہت تیزی کے ساتھ ان کے اولاد ہوتے تھے، اور قانون حضرت آدم علیہ السلام بھی لے کر آئے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ دنیا کے شروع میں آئے تھے تو ان کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، نہیں، قانون الہی حضرت آدم علیہ السلام بھی لے کر آئے تھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے پہلے نبی بھی ہیں، اور ان کی شریعت تھی، ان کا قانون تھا جو ان کی اولاد کو ماننا ان پر لازمی تھا۔ اور روایت بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 950 سال تک باحیات رہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 1000 سال سے زیادہ ان کی حیات ہوئی۔ ان کی اولاد ہی ان کی امت تھی، اور ان کے شریعت کا یہ قانون تھا، یہ لا تھا کہ اب شادی کیسے کریں گے، جب ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کے سارے بچے ہیں تو شادی کیسے ہوگی۔ تو ان کی شریعت یہ بتاتی ان کو کہ آج جو پیدا ہوا لڑکا اور لڑکی وہ آپس میں سگے بھائی بہن ہیں، اور کل جو پیدا ہوا لڑکا اور لڑکی ان میں سے کسی لڑکی سے وہ نکاح کر سکتا تھا۔ یعنی آج ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے، وہ آپس میں شادی نہیں کریں گے، کیونکہ شریعت ان کو آپس میں بھائی بہن ہونے کا حکم دیتی تھی۔ اور آج پیدا ہونے والا لڑکا کل پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا، اور کل پیدا ہونے والا لڑکا آج پیدا ہو چکی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا۔ یعنی نکاح کے لیے سگے اسی دن پیدا ہونے والے کے ساتھ نہ ہونے کا حکم تھا۔ اب مسئلہ ایسا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام حابیل تھا، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی لڑکی اس کا نام یہودا تھا، اور دوسرے دن جو پیدا ہوا لڑکا قابیل، اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی لڑکی وہ اقلیمہ تھی۔ پیدا ہونے میں آگے پیچھے ہوئے ہوں گے کہ روایت میں یہ نام موجود ہے۔ اقلیمہ نام کی جو بیٹی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، وہ بہت خوبصورت تھی، اور قانون کے اعتبار سے پہلے دن جو پیدا ہوا لڑکا حابیل، اس کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہونا تھا۔ لیکن ہوا ایسا کہ دوسرے دن جو پیدا ہوا لڑکا قابیل، وہ خود اپنی سگی بہن اقلیمہ سے محبت کر بیٹھا، اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس سے میں نکاح کروں گا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا، دیکھو اللہ کا قانون ہے، اسے تم پھلانگو مت، اسے اپنے ہاتھ میں مت لو، تمہارے حصے میں یہودا آتی ہے، تم اس سے نکاح کر لو۔ لیکن وہ نہ مانا، تو پھر آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا، ٹھیک ہے، تم دونوں قربانی دو، اور جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق پر ہے۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب 2 جماعتوں میں کوئی اختلاف سامنے آتا تو لوگ ایسا کرتے تھے کہ تم بھی قربانی دو، تم بھی قربانی دو، اور دونوں فریق اپنے اپنے قربانی کیے ہوئے جانور کو کسی اونچے پہاڑ پر رکھ دیتے، اور تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے آگ آتی، لال اور کالی آگ نہیں بلکہ سفید آگ آتی، اور جو حق پر ہوتا اس کے قربانی کو وہ ختم کر جاتی، وہ گوشت کو کھا جاتی، تو وہ حق پر مانا جاتا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی کہا، ٹھیک ہے، قابیل کہتا ہے کہ وہ اقلیمہ سے نکاح کرے گا، جبکہ یہ حق بنتا حابیل کا کہ وہ اقلیمہ سے نکاح کرے، تو تم دونوں قربانی دو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی، جو حق پر ہوگا، اس کی اقلیمہ ہو جائے گی۔ تو دونوں نے اپنے جانور ذبح کیے، دمبا ذبح کیے یا بکرے ذبح کیے، اور دونوں نے لے جا کر اپنے قربانی کیے ہوئے جانور کو
کھلی زمین پہ کھلی آسمان کے نیچے رکھا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آسمان سے سفید رنگ کی آگ آئی اور حابیل کے قربانی کو قبول کر لی جس کا حق تھا۔ اب وہ قربانی قبول ہو گئی تو اس نے ڈھیٹ پن کیا۔ کون؟ دوسرا والا لڑکا قابیل۔ اس نے کہا میں اس قربانی کو نہیں مانتا۔ اب یہاں سے کفر شروع ہو گیا۔ کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب قربانی قبول ہو گئی تو اس نے انکار کر دیا، شریعت کا انکار کر دیا، تو اب یہاں سے کفر شروع ہو گیا۔ اور کس کی بنیاد پر ہوا؟ ایک عورت کی بنیاد پر ہوا، ایک عورت کے حسن و جمال کے لیے ہوا۔ اس نے ساری حدیں پھلانگ دی۔ آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے قانون کو ہاتھ میں مت لو۔ پھر ہوا یوں کہ آدم علیہ السلام حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے روانہ ہو گئے تھے، تو ابلیس سوچا کہ اچھا موقع ہے، آدم علیہ السلام بھی نہیں ہے، اور اس نے ایک بزرگ کی شکل لی اور قابیل کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے قابیل تو حق پر ہے، تجھے کو اقلیمہ سے نکاح کرنا چاہیے کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ ذرا سوچ، اتنی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کو تو چھوڑ دے گا، تیرے حق میں کوئی دوسری آ جائے گی، زندگی گزارنے کا سوال ہے، ذرا سوچ۔ بہت چڑھایا اسے۔ تو قابیل نے کہا لیکن یہ میرا بھائی مانتا نہیں ہے اور شریعت کی بات کرتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو ابلیس نے اسے بھڑکایا اور کہا ایک طریقہ ہے، تم ایک بڑا سا پتھر لو اور حابیل کے سر پر مار دو، وہ مر جائے گا، اس کے بعد اقلیمہ تمہاری ہو جائے گی۔ قابیل نے ایک بڑا سا پتھر لیا اور حابیل کہیں بیٹھا ہوا تھا، جا کر پیچھے سے سر پر دے مارا۔ حابیل کے سر پر جب پتھر لگا تو وہیں پہ وہ دم توڑ دیا، وہیں پہ مر گیا۔ اب قابیل کو یہ تک بھی نہیں معلوم کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، میت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ دنیا کا پہلا قتل ہے اور پہلی میت سامنے ہے، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حابیل کی۔ اب اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ذکر فرماتا ہے کہ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، کہ اس کے نفس نے اسے بھڑکایا یا شیطان نے بھڑکایا اپنے سگے بھائی کے قتل کرنے کے لیے۔ اب وہ قتل تو کر دیا لیکن اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کرے۔ تو اللہ پھر اشارہ فرماتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، دو کووں کو اللہ نے بھیجا، ایک کوا دوسرے کوے کو ٹھوک مارتا مارتا نیچے لایا اور آپس میں دونوں لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ وہ کوا مر گیا تو اس کوے نے کیا کیا کہ اپنے پیر سے، چنگل سے وہ کچھ گڑھا کھودا اور ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا تو مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور اس کے بعد اس پر سے مٹی ڈال دی۔ جب یہ قابیل دیکھا تو قابیل نے کہا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، کہتا ہے افسوس میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں، یہ مجھے کوے نے سکھایا۔ تب پھر قابیل نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں حابیل کو دفن کر دیا۔ یہ دنیا میں سب سے پہلی موت تھی، وہ بھی ظلم سے ہوئی۔ جو تمام معاملہ ہے آپ پڑھیں گے تفسیر میں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو موت تک لے جانے والا فتنہ جو پھیلا وہ ایک عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے، وہ عورت کے حسن و جمال پر ایسا فریفتہ ہو چکا تھا کہ اسے اپنے سگے بھائی کی محبت یاد نہ آئی اور وہ اپنے سگے بھائی کو ہی قتل کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلی موت ہوئی تو وہ عورت کے حسن و جمال کے لیے ہوئی۔